الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جمعہ المبارک ہے، ماہ رمضان المبارک، اور دن ہے 23 رمضان المبارک، اور بڑا مبارک دن ہے، اور ممکنہ صورت میں آج ممکنہ جمعہ الوداع ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا جمعہ المبارک ہمیں نصیب نہ ہو سکتا ہے ہو بھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قضاء کے اوپر یہ بات ڈیپینڈڈ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں درود پاک پڑھنے کی بھی عادت انسان کو بنا لینی چاہیے، اور درود پاک کے متعلق فضیلت ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ درود پاک پڑھے گا، 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ نعمتیں زندگی کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ کچھ نعمتیں انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہیں تو بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ اس کی زندہ مثال ہے زندگی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، دوسری دفعہ اس دنیا کے اندر زندگی یہ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب سانس ختم ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، حضور کا مردوں کو زندہ کرنا، یا اولیاء کا زندہ کرنا، یہ ایک الگ میٹر ہے، یہ معجزے اور کرامت پر محمول ہے۔ میں عام جنرل پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں کہ زندگی کی نعمت انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ آپ نے لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ یار زندگی گزار لو، ایک ہی دفعہ تو ملتی ہے، بار بار زندگی تھوڑی ملے گی۔ آج ہم نے اس نعمت کو، زندگی کی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنے کے لیے اور اس کو پریشیس اور قیمتی بنانے کے لیے موضوع سلسلے کا رکھا ہے زندگی بچائیں۔ یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، زندگی بچائیں۔ بڑی ڈائمنشنز ہے اس کی، بہت ساری جہات ہیں، ان کو انشاءاللہ آج ہم لے کر چلیں گے، اور ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، زبردست ترین نعت خوان بھی ہیں، قبلہ خلیل اتاری زدہ مجدہ ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ان سے تلاوت کلام پاک بھی سنیں گے، درس مقبول بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ موضوع پر بھی آج ہم پیارے عبدالخلیل بھائی سے کچھ گفتگو ضرور کریں گے۔ عبدالخلیل بھائی تلاوت سے ابتدا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے۔ مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوں اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، جس محبوب کے صدقے میں ہمیں رحمان ملا ہے، وحدہ لا شریک رب تبارک و تعالی کا مبارک دین ملا ہے، ان کا ذکر نہیں کریں گے تو کن کا ذکر کریں گے؟ کلام سننے کا وقت ہے. خلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ارشاد فرمائیے. آج انشاءاللہ مجلس مدنی چینل کی طرف سے ہمیں ایک مجدہ جاں فضا ملا ہے، ایک مجدہ ملا ہے. جاں فضا یا جاں گزا یہ تو الگ بات ہے. بہرحال مجدہ یہ ہے کہ آج ہمارا سلسلہ 7:10 تک انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا. تو عبدالخلیل بھائی بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ، آج ان سے باتیں بھی کرنی ہیں. کلام کون سا سنا رہے ہیں خلیل بھائی؟ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. حضرت مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے. آئیے مل اللہ کر پڑھتے ہیں. حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ کلام میں شامل ہو جائے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا. تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. ہے سر پہ تاج نبوت کا، جوڑا ہے تن پہ کرامت کا، جوڑا ہے تن پہ کرامت کا. صحرا ہے جبھی پہ شفاعت کا، صحرا ہے جبھی پہ شفاعت کا. امت پہ رحمت کیا کہنا. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول
میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، اور تیری بلاغت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ باتوں سے ٹپکتی لذت ہے، آنکھوں سے برستی رحمت ہے، باتوں سے ٹپکتی لذت ہے، آنکھوں سے برستی رحمت ہے، خطبے سے چمکتی ہیبت ہے، خطبے سے چمکتی ہیبت ہے، اے شاہ رسالت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ ہر ذرہ تیرا دیوانہ، ہر دل میں تیرا کاشانہ، ہر ذرہ تیرا دیوانہ، ہر دل میں تیرا کاشانہ، ہر شمع تیری پروانہ، ہر شمع تیری پروانہ، اے شمع ہدایت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ صدیق عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی، صدیق عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی، قربان رہے آقا پہ سبھی، قربان رہے آقا پہ سبھی، خوب ان کی رفاقت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ سب مثل ہتھیلی پیش نظر، ہر غیب عیاں ہے سینے پر، سب مثل ہتھیلی پیش نظر، ہر غیب عیاں ہے سینے پر، یہ نور نظر یہ چشم بصر، یہ نور نظر یہ چشم بصر، یہ علم و حکمت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ صدیق ہے جان صداقت کی، فاروق ہے شان عدالت کی، عثمان ہے کان مروت کی، حیدر کی ولایت کیا کہنا، وہ پھول بطولی گلشن کے، ایک سبز ہوئے ایک سرخ ہوئے، بغداد و عرب جن سے مہکے، ان پھولوں کی نکہت کیا کہنا، آنکھوں سے کیا دریا جاری،
اور لب پہ دعا پیاری پیاری، آنکھوں سے کیا دریا جاری، اور لب پہ دعا پیاری پیاری، رو رو کے گزاری شب ساری، رو رو کے گزاری شب ساری، اے حامی امت کیا کہنا میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ عالم کی بھرے ہر دم جھولی، خود کھائے تو بس جو کی روٹی، وہ شان و عطا وہ شان عطا سخاوت کی، وہ شان عطا سخاوت کی، یہ زہد و قناعت کیا کہنا میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، سب اہل سنت کیا کہنا میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان کیوں نہ ہو کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ 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 تبارک و تعالیٰ حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے زندگی بچائیں۔ زندگی، خالد بھائی کون بندہ ہوگا جس کو اپنی زندگی بچانے کی فکر نہیں ہوگی؟ لوگ تو کوشش میں ہوتے ہیں، ایفرٹ میں ہوتے ہیں۔ اس موضوع کے حوالے سے کچھ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر تو سبھی کو فکر ہوتی ہے کہ ہماری زندگی محفوظ رہے، ہم سے وابستگان کی زندگی محفوظ رہے، لیکن جو کلام خلیل بھائی نے پڑھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت جو ہے، تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام تو ہمیں یہ بتاتی ہے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گیا، اس نے اصل میں اپنی زندگی کو بچایا۔ اللہ اللہ اللہ، واہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یاد کرو کہ جب تم آپس میں جھگڑالو تھے، جھگڑا کر رہے تھے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس وقت اللہ نے جو تم پر نعمت کی وہ یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم نے صبح پھر اس حال میں کی کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کی برکت سے بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی بن۔ اس نعمت سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، سبحان اللہ۔ کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ درس دیا ہمیں، مسلمانوں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو، کہ کتنی ہی پرانی ان میں جنگیں تھیں، کتنی ہی بڑی لڑائیاں تھیں، یہاں بالخصوص قبیلہ اوس و خزرج کا
بیان ہے ان دونوں قبیلوں میں 120 سال سے جنگ جاری تھی، 120 سال سے لڑ رہے ہیں، وہ ان کے بندے مار رہے ہیں، یہ ان کے مار رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب ایمان لے آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ یہ قبائلی تعصب اور یہ سارا معاملہ یہ انسان کی زندگی کو داؤ پر لگا دے گا، کب تک لڑتے رہو گے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو روشن آیات قرآن مجید کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، انہوں نے ان تعصبات کو یوں سمجھ لیجئے کہ ختم کر کے رکھ دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اچھا قرآن کا اسلوب بڑا پیارا ہے، کہیں تو خطاب ہوتا ہے صرف ان سے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، حضور کی دعوت کو قبول کر لیا، تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کہیں بڑی عالمگیر طور پر کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو پوری دنیا ہی اس کی لپیٹ میں ہوتی ہے، اگر اس کو فالو کر لیں، اور جب یا رب العالمین کا پیغام یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں تک آ رہا ہے تو پورا عالم اگر اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ آج دیکھیں چاہے کسی نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنی ایک پہچان بنانے کی ضرورت بھی سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے دوسروں کے حق بھی پامال کر رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ کے جنگ و جدال کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ سرسری سی نظر ڈالیں اطراف عالم پر تو آپ کو نظر آئے گا کہ باہم قومیں آپس میں آج بھی جنگ کر رہی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو بھائی بھائی بنا دیا، ان کی 100 سال پرانی جنگیں بھی حضور کی برکت سے ختم ہو گئی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو تمہاری شاخیں ہیں، یہ جو قبیلے ہیں، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ یہ نہیں سمجھو کہ میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے تو میں سب پر فائق ہو کر رہوں گا، بلکہ فرمایا کی بنیاد پر، یعنی اپنے خاندان کی بنیاد پر کسی کو نیچا یا کسی کو کمتر جاننا اور اپنے آپ کو اس بنیاد پر اونچا سمجھنا، اس کی مذمت بیان کی۔ جی ہاں، وہاں جیسے سورہ والنجم میں ارشاد ہوتا ہے نا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا فلا تزکوا انفسکم، ہر جس کو دیکھو جناب اپنی بڑائی، میں فلاں قبیلے سے، میری یہ ذات، میری وہ ذات، اور جب یوں میں آ جاتی ہے تو میں تو جہاں آتی ہے وہاں پھوٹ تو پڑواتی ہے، پہلا کام یہ۔ اور دوسرا یہ کہ میں کی وجہ سے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، جب بندہ دوسرے کو ڈیمورلائز کر کے اپنے فضائل بیان کر رہا ہوگا کہ جناب میں ایسا اور ماں بدولت کی یہ شان ہے، تو دوسرا بھی سن سن کر پکی جاتا ہے، اور جب پک جائے تو آپ کو پتا ہے، ویسے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ پھل جب پک جائے نا اور اس کو توڑا نہ جائے تو پھر وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ تو جب کسی کو اتنی کہانیاں سنا رہے ہیں آپ، جب وہ بھر جائے گا تو پھر آپ کو ریپلائی کرے گا جو جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنی ستھرائی اتنی بیان نہ کیا کرو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ چند نیکیاں کر لی تو پھر کیا سمجھنے لگے کہ جناب ہم بہت زیادہ متقی، ہم بہت زیادہ پرہیزگار۔ اور یہاں آیت کریمہ میں جہاں قبائل کی، یوں سمجھیں کہ قبائل کی وجہ بیان کی گئی کہ قبائل تو تمہارے تعارف کے لیے ہیں، رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو عزت ہے ہی اسی کی جو زیادہ متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا وہ عزت والا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے نادان بھائی تو اللہ کریم تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ بالکل بالکل، صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو مبارک انداز ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو سچے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، جب ہم اولیاء کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ لیکن جب یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، پہلے یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اب ایک دوسرے کے حفاظت کرنے والے بنے۔ پہلے جو ہے
ایک دوسرے کی عزتوں پر معاذ اللہ ڈاکے ڈالنے والے تھے، اور پھر اسلام نے انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ کر کے ایسا عزتوں کا محافظ بنایا کہ لوگ یعنی جو اعتماد اور جو اسلام کی تعلیمات پر لوگوں کو اعتماد ہے وہ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہی کا حصہ ہے۔ اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اگر بندہ تصور کرے وہ زمانہ جاہلیت کی لڑائیاں، اور ہوتی کس بنا پر تھی؟ پانی پلانے پہ جھگڑا، کہ یہاں جو ہے میرا جانور سیراب کیا جائے گا، یہ یہاں پانی پیے گا، اس بات پر لڑائی ہوئی، اور پھر سال ہا سال نسل در نسل چلتا رہا جھگڑا۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نے جانوں کا، مال کا، عزت کا، حرمت کا، سب کا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پاس رکھا، اور پاس رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک دوسرے کے جان، مال، عزت، آبرو کی سب کی حفاظت کا ایک دوسرے کو ذہن دیا، اور کس انداز میں ذہن دیا، کیسے بڑے مرتبے پر کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کر کے کس انداز میں سمجھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف کی حرمت، اس کی عزت، مقام، مرتبہ کتنا بڑا ہے، اسلام میں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اس کا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ شریف کی جانب اشارہ کر کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ، تیری عظمت، تیری حرمت، تیری رفعت بڑی ہے، لیکن خدا کی قسم بندہ مومن کی عزت و حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انسان کو بھی بچایا ہے اور انسانیت کو بھی بچایا ہے۔ انسان اور انسانیت یہ مقروض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، کردار کی، انداز کی، اور خوش نصیب ہیں وہ جو اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، تسلیم کر کے، مان کے اس قرض کو گویا کہ چکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے تو وہ تو اسی قرضے کے بار سے دبے ہوئے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر اچھائی، جسے اچھائی تصور کیا جائے، ایک ہوتا ہے جسے بندہ خود اچھائی سمجھ رہا ہوتا ہے، جسے میں اچھائی سمجھ رہا ہوں وہ اچھائی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں لوگوں نے، جنہیں مختلف تہذیبوں نے، نیشنز نے، مختلف قبیلوں نے اچھائی سمجھ کے اختیار کر لیا، لیکن آج وہ اسی جس چیز کو اچھا سمجھ کے اپنا لیا تھا جبکہ وہ اچھی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے منافی تھی، لیکن انہوں نے اچھا سمجھ کے اپنا لیا۔ آج وہ لوگ اس برائی کی وجہ سے جس کو اچھائی سمجھ کے یہ اپنا چکے تھے، آج یہ اس سے تنگ ہیں اور آج اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں، برائی کو اچھائی سمجھ کے اپنایا اور اپنایا ایسا کہ رگو پے میں اس کو سمایا، آج اس سے اپنے آپ کو بچایا نہیں جا پا رہا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے انسان کو، انسانیت کو، انسانی اخلاق کو، انسانی اقدار کو بچایا ہے، اگر اس پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ منہ دیکھنا نہ پڑتا۔ بہت ساری افسب ایسی باتیں ہیں، مثالیں ہیں جن کو لیا جا سکتا ہے۔ مختلف نیشنز تنگ ہیں، یہ ہم کیا کر بیٹھے، کہ ہم کس رستے پہ چلے گئے، آج واپس آنے کے لیے بڑی پرابلم ہے، بڑی پریشانیاں ہیں۔ تو یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، یہ انشاءاللہ یہ حضور کی تعلیمات ہماری زندگی کو بچائیں گی، ہماری ہر شے کو بچائیں گی، ہم یہ تعلیمات اپنانے والے بن جائیں۔ جیسے خالد بھائی نے، عدنان بھائی نے بڑے پیارے انداز میں بتایا ہے اس حوالے سے، اپنی زندگی کو جھگڑوں سے بھی بچائیں، اپنی زندگی کو عداوت سے بچائیں، دشمنیوں سے بچائیں، نفرتوں سے، کینوں سے، شماتت سے، اور پتہ نہیں کیا کیا دل میں لے کے بیٹھے ہوئے۔ حافظ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بھئی زندگی دیکھیں ایک ہی دفعہ کی ہے، اب اس میں بھی اگر لڑائیاں بھڑائیاں آپس میں کرنی ہے تو پھر مجھے بتائیں کیا فائدہ ہے اس کا؟ خلیل بھائی بھی ہیں، ان سے بدنی پھول لیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ دل میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دل میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہونی چاہیے، سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں وہ ہونی چاہیے۔ وہ چیزیں جو دل میں بگاڑ اور فساد پیدا کرنے والی ہیں انہیں تو نکال باہر کرنے کا حکم دیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور یقیناً
ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب و کامران وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، انہوں نے مختصر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رضا کو پایا۔ کیا بات! اور یہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور بعد میں جو ان کے متبعین ہیں جنہوں نے درست انداز میں ان کی پیروی کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مستحق قرار پائے۔ اور یہ یعنی ان کی سیرت، ان کا طرز عمل، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حافظ صاحب ادھر ایک بات اور آپ کی گفتگو میں ایڈ ہے جی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پایا ہے، جی اور جب رب کی رضا کو پایا ہے تو دنیا کے اندر بھی ایک مقام کو پایا ہے۔ بالکل بالکل، یہ ہو نہیں سکتا کہ عود کو سلگھایا جائے اور خوشبو نہ آئے، آئے واہ واہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ پھول جو ہے وہ سچا اصلی گلاب جو ہے وہ سونگے اور خوشبو نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندہ رضا پائے گا وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا، اور اس کی عزت کوئی آرٹیفیشل عزت نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ سامنے تو آؤ بھگت کر لیتے ہیں، تعریف بھی کر لیتے ہیں، اچھے طریقے سے مل بھی لیتے ہیں، سلام دعا بھی کر لیتے ہیں، اور بھی بہت ساری جسے کہیں خاطر تواضع کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ جانے کے بعد چگلیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عزت جو ہے نا، یہ آرٹیفیشل عزت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اس کی جو عزت ہوتی ہے یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہوں گا خلیل بھائی سے بھی کچھ مدنی پھول جہاں والے۔ خلیل بھائی، یہ عنوان زندگی بچائیں ہم نے رکھا ہے، آپ اپنی فیلڈ کے حوالے سے اپنے تجربات کی روشنی میں کیا اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کی بھی ایک زندگی ہے، داڑھی میں شریف میں ماشاءاللہ وائٹ بال بھی ہیں، میری میں داڑھی میں بھی وائٹ بال ہے، ایک ہے یا دو ہیں؟ شاید دو ہیں، آپ کے تو ماشاءاللہ کافی سارے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں؟ یہاں سے تو ایک نظر آ جی؟ رہا ہے، یہاں سے تو ایک نظر آ رہا ہے، نہیں مجھے کافی سارے نظر آ نہیں رہے مجھے آپ کا، ہیں۔ اچھا میرا ایک نظر آ رہا ہے، چلیں ایک ادھر کہیں پہ ہے، جی ہے صحیح ویسے بہرحال جی۔ اور یہ بھی شکر ہے اللہ کا کہ الحمدللہ، اللہ کریم نے ہمیں دین اسلام کے اندر رہتے ہوئے یہ چیز اللہ، ہاں سبحان اللہ، کیا بات! جی کیا ذوق ذوق میں یہی عرض کروں گا کہ اپنی بھی بچائیں، دوسروں کی بھی بچائیں۔ کیا جی؟ زندگی زندگی اچھا زندگی اپنے بھی بچائیں، دوسروں کی بھی بچائیں، کیسے زندگی؟ آپ کس کنٹیسٹ میں کہہ رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے گفتگو کی کہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے، تو آج کل گلی گلی کے اندر جو ہے نا طبیب، دو نمبر قسم کے جو طبیب ہوتے ہیں، حکیم، سبھی کہہ لیں، اچھا ڈاکٹر، ڈاکٹر بھی اس میں آپ تھوڑا داخل آسان کر دیتے ہیں ہے، نا۔ حکیم، طبیب، آج جو آپ سب، میں نے اشفاق بھائی کے سلسلے میں شرکت کی ہے انوار سحری میں، واہ جی اور واہ، اس سے ماشاءاللہ، کچھ سیکھا ہے میں نے۔ کیا بات! سیکھا یہ ہے کہ آسان باتیں کرنی چاہیے، اور اگر مشکل کرے تو پھر مشکل کو آسان بھی کرے۔ چلیں واہ۔ اللہ خوش رکھے اشفاق بھائی کو۔ جی اس اپنی فیلڈ کے اعتبار سے عرض کروں گا کہ گلی گلی کے اندر جو ہے مختلف قسم کے غیر معیاری طبیب ہوتے ہیں، اور اس طرح چلتے پھرتے طبیب بھی ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں مدنی غیر معیاری ڈاکٹر ہیں، غیر معیاری حکیم ہیں۔ پچھلے دنوں میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مفتی اور طبیب یہ جو ہے نا ایک بہت مشکل فیلڈ ہے۔ اللہ برساں برس کسی مفتی صاحب کی صحبت میں رہنے کے بعد جو ہے ایک شخص جو ہے وہ ایک منصب پر پہنچتا ہے، جی۔ اور اس سے پہلے جو وہ یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنی بھی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہوتے، اور اسی طرح سے دوسروں کو بھی دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو طبیب ہوتے ہیں غیر طبیب، کہ غیر طبیب کا جو ہے علاج کے اندر ہاتھ ڈالنا حرام ہے۔ اللہ اکبر! تو گویا کہ آج کل ہر شخص جو ہے وہ چلتا پھرتا ایک طبیب ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر ڈاکٹر کسی یا کو حکیم مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ آسان ہو جائے گا تقریباً۔ جی جی، ڈاکٹر یا حکیم جو ہے ہر بندہ جو ہے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بنا ہوا ہے، اور یا کچھ عرصہ کسی کے پاس کسی کی صحبت میں رہا، سال 6 مہینے کچھ سیکھا، یا کچھ دوائیوں کے نام یاد ہوئے، یا کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہا، جیسے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کچھ نام یاد ہو گئے، یا گلے گڑہل ہے، شربت گڑہل ہے، عناب ہے، سرنگ جان شیریں ہے، سرنگ جان تلخ بھی ہوتی ہے۔ تلخ ویسے میں نے ابھی دکھائی نہیں آپ نے، سرنگ جان تلخ۔ ہوتی اسی طرح کی ہے۔ اچھا پھر ذائقے میں فرق ہے صرف۔ وہ جن کو صرف نام یاد ہوتے ہیں ان کو پھر نیم حکیم کہتے ہیں جی۔ اللہ اکبر، میں نیم حکیم بھی نہیں ہوں آپ صاحب، نیم تو چلیں آدھا ہوتا ہے نا، تو نیم سے بھی اب تک تو درجہ ہی کوئی نہیں ہے برق۔ جی خلیل بھائی، اس میں یہی ہے کہ چلتے پھرتے لوگ طبیب آج کل ڈاکٹر حکیم جو ہے نا بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو جس کی بنا پر یہی ہوتا ہے کہ اپنی بھی زندگی داؤ پر لگاتے ہیں۔ یہ باتیں ایسی کرتے ہیں نا عبدالخلیل بھائی
ان کی باتیں، ان کے مطلب جو ان کا پروپوگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دعوے ان کے ہو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، تو 100 سالہ پرانا نسخہ ہے اور یہ 100 سالہ یہ ہے وہ ہے. یوں کہہ لیں کہ اگر تھوڑا سا میں عرض کروں کہ اگر حکمت کی فیلڈ میں آتے ہیں، حکیم کی، طبیب کی، تو اس میں کہ ہزاروں قسم کی دوائیاں ہیں، ادویات ہیں ہزاروں قسم کی. چلو ہزاروں کو چھوڑیں، کوئی سینکڑوں ہی اس کے نام یاد کر لے کہ چلو 100 نام کسی کو یاد ہوں یا چند 100 نام یاد ہوں. پھر ہر دوا کے اپنے اپنے تاثیر ہے کہ کس دوا کا مزاج کیا ہے، سرد ہے، گرم ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کس کام آتی ہے. یہ سب کچھ طے ہونے کے بعد بھی اس کی پہچان ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ کس شخص کو دینی ہے. یہ ایک الگ ہوتا ہے. جیسے ہم نے چلتے پھرتے کسی ایک ٹیبلٹ کا نام بتا دیا کہ یہ کھا لو، سر کے درد کے لیے مفید ہے، تو حالانکہ درد سر کے کئی اسباب ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، جیسے میں نے ایک طبیب سے مشورہ کیا تھا صبح، کسی نے مجھے ایک میسج کیا تھا کہ میرے گھٹنے میں درد ہے تو اس کے لیے کوئی دوا جو ہے وہ تجویز کریں. تو میں نے آگے معلومات لی تو مجھے فرمایا گیا کہ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. کہ مثال نظامی صاحب نے کہا ہوگا آپ کو، جمیل احمد نظامی صاحب، کہ وہ بھی ہیں، ایک اور بھی ہیں آپ کے استاد، ہمارے استاد صاحب ہیں، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا کوئی سبب، پہلے اسباب معلومات کریں کہ آیا کہ اس کی گھٹنے کی ہڈیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں یا گھٹنوں کا کوئی جیل وغیرہ کم ہو گیا ہے یا ویسے کوئی جھٹکا لگ گیا ہے، کوئی سوجن ہے، اگر ورم ہے، یعنی کئی اسباب ہیں. تو اگر ایسے کوئی شخص ایسے ہی دوا دینا شروع کر دے یا دوا لینا شروع کر دے تو اپنی بھی زندگی خراب کرتا ہے، دوسروں کی بھی کرتا ہے. یہ اپنی زندگی کیا خراب کرتی ہے؟ اپنے تو چلے جس نے بھائی اگر ایک بندہ دکان کھول کے بیٹھ گیا ہے، وہ پڑیاں پھکیاں جو ہے وہ بنا کے ایک ہی پھکی جو ہے وہ سب کو دے رہا ہے، کوئی شفا یاب ہو رہا ہے، کوئی ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، اس کی جیب میں تو پیسے آ ہی رہے ہیں نا. اپنی زندگی آخرت کی تو خراب کر رہا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. یہ بھی حضور خراب ہو جاتی ہے. وہ کو بندہ وہ کہے نا 14 روپے کے مورن وگوں اور کچھ جیسے شیر کو سوا شیر کو ٹکر جائے نا تو پھر وہ جوتے الگ مارتے ہیں اور پھر وہ ہے مارتے کم اور گھسیٹتے زیادہ ہیں. یہ بھی کبھی کبھار معاملہ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے یہ مدنی پھول ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کہ اگر حدیث پاک میں بھی کوئی علاج بیان کیا گیا ہے جی تو اس کو بھی طبیب کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کیا جائے. اب حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے تو اس کی بنیاد پر بھی لوگ جو ہے آگے اس کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جو شخص اس کو استعمال کرے گا آیا کہ وہ اس کے موافق، اس کے مزاج کے حساب سے، موقع محل کے حساب سے، آیا کہ آب و ہوا کے اعتبار سے، اس کی جسمانی کنڈیشن کے اعتبار سے اس کے لیے فائدہ مند، سود مند فی الحال ہے یا بعد میں ہوگا، نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ آج کل کم از کم جو ہے جو طبیب نہیں ہے اس کو مشورے دینے سے جو ہے نا وہ گریز کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو پڑھی پڑھائی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں یا کہ معلومات کی ہوتی ہیں تو کسی کو آپ نے بتایا، یوں کہہ لیں کہ 999 پر اگر ایک دوا نے کام کیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آخری شخص ہے، جو 100واں فرد ہے، ہزارواں فرد ہے، اچھا 1000واں 900 صحیح، تو وہ جو ہے اس پر بھی یہ دوا کارگر ہوگی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. صحیح. تو اس لیے اس پر جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنی بھی زندگی بندے کو بچانی چاہیے اور دوسروں کی بھی زندگی سے نہ کھیلنا چاہیے. اور خواہ وہ کوئی بھی فیلڈ ہو تو جب تک ایک فیلڈ میں جو بندہ ماہر نہیں ہے تو اس کو جو ہے اس حوالے سے کوئی مشورے دینا جو ہے قانوناً بھی، اخلاقاً بھی اور شرعاً بھی بنا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے. بعض اوقات ہم کچھ ایسا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ چلو گلی محلے کی بات ہے، جو بھی ہے تو ڈاکٹر بھی چوز کریں تو صحیح چوز کریں. ایک شخص صاحب سر وہ بھی یوں ہی کسی گلی محلے کے اس کے پاس چلا گیا، اس کو نا اس نے کہا چلیں آپ کو درد ہو رہا ہے میں آپ کو ٹیکا لگاتا ہوں. اس نے ٹیکا نکالا، ٹیکا نکال کے جب سرنج بھرنے لگا نا تو جس کو ٹیکا لگنا تھا نا اس نے وہ ٹیکا دیکھا. اس نے کہا او اللہ کے بندے یہ مجھے کیا لگا رہے ہو؟ اس نے کہا درد کا ٹیکا لگا رہا ہوں. اس نے کہا یہ تو جانوروں کو جو ہے درد میں لگانے والا ٹیکا ہے، انسانوں کا تو ہے ہی نہیں. اصل میں وہ جو گیا ہوا تھا نا وہ ویٹرنری ڈاکٹر تھا، وہ جانوروں کا ڈاکٹر تو تھا لیکن وہ جدھر گیا ہوا تھا وہ آگے وہ بیچارہ وہ نہ جانوروں کا ڈاکٹر تھا نہ انسانوں کا ڈاکٹر تھا جس کے بعد وہ چلا گیا تھا. تو یوں بیچارہ بچ گیا. ورنہ اب آپ دیکھیں کوئی بھینس کا ٹیکا بتا اگر کسی انسان کو لگا دے
بھئی کسی کیمرہ مین کو بھینس کا ٹیکہ لگا دے جو بھینس کو لگاتے ہیں، اللہ خیر۔ کیمرہ مین تو بیچارہ ہم نے ڈھونڈتے ہی رہیں گے کہاں گیا ہے۔ اچھا کیمرہ مین ہمارا جائے گا، گھر والے الگ بددعائیں دیں گے بھئی کیا مطلب ہمارا بچہ ہی جو ہے پورا کر دیا، اس کو بیمار کر دیا۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں یہ بھینسوں کے ٹیکے، جانوروں کے ٹیکے اور دوائیاں جو ہے نا یہ ایک خاص موقع پہ ملتی ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ کام نہیں کرنے چاہیے اور کوئی عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ زندگی بچائیں، ایسی بربادی اور ایسی مطلب حرام کاری کر کے جو رقم کمانے سے بہتر ہے بندہ بھوکا سو جائے۔ یہ حرام طریقے سے رقم کمانا تو الگ بات ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا بیٹا قرض لے کر اپنی خواہش پوری کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بھوکے رہنا، فاقہ کر لینا۔ یہ اولیاء کرام کی مائیں ان کو سکھا گئی ہیں، اور یہاں شرم ہی نہیں بندے کو آ رہی کیا کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کدھر سے لا رہا ہے۔ یوں ہی حافظ صاحب دھوکے سے بھی زندگی کو بچانا چاہیے۔ دیکھیں زندگی ہے وہ ہے نا 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ اللہ بچائے، اللہ ہمیں اندھیری رات سے بچائے۔ عاشقان رسول کا تو معاملہ یہ ہے قبر میں لہرائیں گے تاج چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یہ تو حضور کا جب کرم ہوگا تو قبر میں انشاءاللہ عاشقوں پر رحم ہوگا۔ اور یہ اگر بدکاریاں کرتے کرتے اور دھوکے کرتے کرتے اور فراڈ کرتے کرتے اور حرام طریقے سے جو ہے وہ دولت اکٹھی کرتے کرتے زندگی گزار دے پھر اندھیری رات ہے نا حافظ۔ بالکل یعنی جو شخص ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا کام کرنے والا ہے وہ اپنی دنیا کو بھی داؤ پر لگا رہا ہے اور اپنی آخرت کو بھی داؤ پر لگا رہا ہے، اور پھر بعض اوقات نہ ختم ہونے والا جو گناہ کا سلسلہ ہے، گناہ جاریہ کی جب صورت ہوتی ہے تو پھر یہ اور زیادہ بندے کے لیے آزمائش کا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ اس کی امتحان کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام کرے۔ اور دیکھیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق بندے کے ذمے جو لکھا ہے اس کے لیے وہ اس بندے کو مل کے رہنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے۔ اور ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم جو ہیں بزرگان دین، وہ اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے تھے، وہ مطلب انہیں اس بات پر بڑا توکل اور بھروسہ ہوتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ جس بات کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا ہے اس میں ہمیں فکر مند ہونا ہے کہ بئی طور کہ بندہ حلال اور حرام کی تمیز کو اٹھا دے۔ فرماتے یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے، عطا فرما رہا ہے، اور یہ اس کا محض کرم ہے، فضل ہے۔ خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا تو اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، فرمایا جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے جب تم ایسا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رزق کے معاملے میں بندہ ایسا طریقہ اختیار کرے، معاذ اللہ اب جیسے نیم حکیم ہے یا ڈاکٹر کے پاس 2-4 دن رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دے، خود اپنی بھی جان سے کھیل رہا ہے اور لوگوں کی اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے اور لوگوں کی بھی جان سے کھیل رہا ہے، تو ایسے لوگ ظاہر سی بات ہے یہ ایک نہ ایک دن وہ لوگ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو بالآخر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اپنی عزت بھی داؤ پر لگاتے ہیں، معاشرے کے اندر گھر والوں کی سب بالکل حافظ صاحب جو اس طرح پکڑے جاتے ہیں، جب چھاپے پڑتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں پیچھے، خاندان بچوں کا کیا بنے گا، لوگ بچوں کو کل کیا بولیں گے تمہارا باپ جیلی ڈاکٹر تھا، تمہارا باپ جیلی حکیم تھا، تمہارے باپ کو تو ہے یہ کوئی تمیز نہیں تھی، اس طرح کی بات ہے۔ اب وہ بیچاری اولاد کا کیا قصور ہے، اولاد تھوڑی باپ کو بولا ہے کہ جیلی ڈاکٹر بن جاؤ، جیلی حکیم بن جاؤ، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو اپنی زندگی کو ان جھمیلوں سے بچائیں، اس زندگی کو بچائیں، ورنہ پھر یہی حال ہوگا کہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مدینہ طیبہ سے یوسف بھائی کو بھی لینا ہے۔ خالد بھائی آپ مدنی پھول دیں۔ آج ہمارے پاس یوسف بھائی، آج ہمارے پاس الحمدللہ ایک وافر ٹائم ہے، 10 منٹ مزید آگے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ یوسف بھائی کے ساتھ میں بیٹھا افضل ایک دفعہ، یوسف بھائی بھی ماشاءاللہ تنظیم الامداد اہل سنت پاکستان کے پیپر دیے ہیں یوسف بھائی نے بھی ماشاءاللہ۔ تو یوسف بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی جو فیلڈ ہے، جیسے یہ جو بلڈر ہوتے ہیں یا بلڈنگ تعمیر کی ایک فیلڈ ہے، اس میں بھی لوگ جو ہے وہ چکر بازیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا پی ایس آئی والا معاملہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ گنبد خضرا شریف کی زیارت بھی ہے، اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ یہ منظر آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ یوسف بھائی کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ خالد بھائی آپ ارشاد فرمائیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا
کن چیزوں سے منع فرماتا ہے اور جن چیزوں سے منع فرماتا ہے جی اس میں بندہ مومن کے لیے بھلائی ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، پھر فرمایا من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سبحان اللہ۔ چند چیزوں کا بیان ہو گیا، وہ چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا اے ایمان والوں، شراب، جوا، بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر یہ ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تو ان سے بچتے رہو۔ اس سے بچو گے فائدہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون۔ اس کے شراب اور جوا، خاص طور پر یہ وہ چیزیں جو آپ نے ابھی عدنان بھائی کے ساتھ بھی یوں گفتگو ہو رہی تھی کہ جو پوری یوں سمجھیں کہ خاندان کا ہی بیڑا غرق کر دیتی ہیں اور ان کی عزت ملیہ میٹ کر دیتی ہیں، یہ دو چیزیں بھی ایسی ہی ہیں۔ ان کی وجہ سے پھر بندہ اپنے گھر بدلتا پھر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تو مطلب بچے ظاہر ہے جہاں اسکول پڑھ رہے ہیں اور بچوں کا باپ کوئی ایسا کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو پورے محلے میں بدنامی، محلے والے اس کے یہ تو ہاتھ جب آئے گا تب آئے گا، اس کے بچوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ پھر جب یہ چھوٹ کر آئے گا، آنکھوں دیکھے واقعات ہیں ان سے، پھر جب یہ چھوٹ کر آئے گا اب دیکھے گا میرے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جہاں سے یہ گزرتے ہیں میرے نام کا تانا ملتا ہے ان کو، اب مزید پریشانی کہ دوسری جگہ پر گھر ڈھونڈے گا اور یوں عادت نہیں چھوڑے گا۔ ایسا بندہ اپنے ٹھکانے بدلتا رہے گا، کہاں بھاگو گے؟ بہتر یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ نہیں کرو، فجتنبوہ، اس سے بچ کے رہو، بندہ بچ جائے وہ فلاح پا جائے گا، اور اگر نہیں تو رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ اللہ اکبر۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں میں تمہیں لگا کر دشمنیاں اور بغض تمہارے دلوں میں پیدا کر دے۔ کن چیزوں کے ذریعے؟ فی الخمر والمیسر۔ آپ دیکھیں شرابی اور جوئے کا عادی ایک کتنا بڑے یوں سمجھے کہ معاشرتی تو ایک تو اللہ کے حکم کی نافرمانی تو ویسے ہی گناہ، لیکن معاشرتی طور پر بھی اس کو اتنی بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص جوا کھیلنے والا ہے، کوئی اس کو اپنی بہن بیٹی کا رشتہ نہیں دے گا۔ معلوم ہو جائے کہ یہ شرابی ہے، اس کے گھر جانا گوارا نہیں کریں گے، بلکہ شرابی کے گھر میں جو خود اس کے گھر والے ہیں وہ شرابی کو اپنے گھر میں گوارا نہیں کرتے کہ نہ جانے یہ کب کس حالت میں آ جائے اور کیا کیا کر گزرے۔ تو یہ سارے نقصانات بھی ہیں ان ساری چیزوں کے، شراب میں پڑھنے کے، جوئے میں پڑھنے کے، زندگی ان سے بچیں گے آپ کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ جی یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں۔ مرحبا یوسف بھائی، سبحان اللہ، مدینہ منورہ سے آپ کی براہ راست زیارت ہو رہی ہے۔ یوسف بھائی آپ کے لیے ہمارے پاس ایک کال بھی ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے متعلق جو ہمارے پاس کال ہے اس کو سلسلے میں شامل کیے لیتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ سلمان میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا تھا کراچی سے۔ زندگی بچائیں، یقیناً بچائیں، ایمان بچائیں، امان پائیں۔ میں تو کہتا ہوں اگر بچا نہیں سکتے تو زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کر دیں تو اب بھی زندگی پا جائیں گے۔ زندگی بچائیں دین کی خدمت کے لیے، ذکر الہی کے لیے۔ بے شک حقوق العباد ادا کیجیے مگر حقوق اللہ کو بھی نہ بھولیں، کیونکہ زندگی اسی نے عطا کی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگر زندگی بچانا اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے تو بہت بڑا مقصد اور کام ہے۔ دین کے کاموں کے لیے زندگی وقف کر دیں۔ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم حاضر ہے بھائی، بقول حضرت عمران الطاری رحمۃ اللہ علی، جنت ایکسپریس کھڑی ہے، بلا ٹکٹ سوار ہو جائیں، مفت کا پیکج ہے، دیر نہ کریں، سفر بھی ہے، سواری بھی ہے اور منزل کا پتہ بتانے والا رہنما بھی ہے۔ چل کر نہیں بھائی، دوڑ کے جائیں، سوار ہو جائیں اور زندگی بچانے کا مقصد حاصل کریں۔ اور آخر میں آپ سے ایک درخواست ہے، یوسف میاں اس وقت مدینہ المنورہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میٹھے مدینے میں بیٹھے ہیں، مجھے جانتے بھی ہیں، میرا پیغام پہنچا دیں، میرا ان کے ذریعے سلام پہنچا دیں۔ آپ کے مدنی چینل کے ذریعے بڑے لوگ فیض پا رہے ہیں، مجھے بھی یہ انعام مل جائے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین۔ یوسف بھائی کال پہ رسپونڈ بھی کریں اور موضوع پر مدنی پھول بھی عطا فرمائیں۔ مجھے آواز کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی ہے کیونکہ شاید وائس ان کی اسٹوڈیو سے آ رہی تھی، مجھے ان کی وائس سمجھ نہیں آئی ہے۔ جی
رسپونڈ آپ کر دیں. یہ ہمارے ماشاءاللہ بہت پیارے سید صاحب ہیں, کال کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی, ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو, سلمان بھائی آپ کو, آپ کے منچ پر موجود تمام مبلغین, نعت خواں اسلامی بھائی, قاری صاحب, ہمارے ایم سی آر پی سی آر کے اسلامی بھائی, ہمارے کیمرہ مین, اس وقت مدنی چینل کے جتنے بھی اسٹاف ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی باب برکت یہ بہاریں دیکھنا نصیب فرمائیں. یقین جانے کے قدم قدم پر آپ کی یاد آتی ہے اور دل کرتا ہے کہ کاش آپ بھی ساتھ ہوتے, کاش یہ بہاریں, یہ مناظر, یہاں کے سحر, یہاں کے افطار, اللہ اکبر, یہاں کی برکتیں لوٹنے میں ہم سب ساتھ ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ دن بھی دکھائے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. زندگی بچائے. سلمان بھائی آپ کا جو آج کا موضوع ہے, آپ کا ابھی آپ نے فرمایا کہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. اللہ اکبر. صرف یہی آپ کا جو آج کا یہ فکرہ ہے نا, اگر اس کو ہی کوئی سمجھ لے کہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے, یاد رکھیے گا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتے اور قبر میں تجوری نہیں ہوتی. آج مجھے لگتا ہے کہ انسان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اٹھ چکا ہے. اسے لگتا ہے کہ میری عقل, میری ہوشیاری, میری کاریگری ہی مجھے جو ہے وہ زیادہ نفع دلا سکتی ہے. حالانکہ رب العالمین نے یہ وعدہ لیا ہے کہ میں رزق کا ذمہ دار ہوں. بندے کے رزق کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بندے کے ایمان کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا. مجھے اور آپ کو وہ اعمال کرنے ہوں گے, رب کی بارگاہ میں التجا کرنی ہوگی کہ اے میرے مالک ہمارا ایمان مرتے وقت بھی سلامت رکھنا. آج اگر ہم مسلمان ہیں, ضروری نہیں کہ ہمیں مسلمان ہی مر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے, ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ نہ جانے کس وقت ہم سے یہ نعمت چھین لی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے, ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے توکل ختم ہو گیا. بندہ سمجھتا ہے کہ اگر میں چوری نہیں کروں گا, میں چکاری نہیں کروں گا, میں دھوکہ نہیں دوں گا, میں اگر کسی سے چیٹ نہیں کروں گا تو میں نفع نہیں حاصل کر سکوں گا. آپ نے جو بات کی ابھی کہ میں اور آپ جب بیٹھے تھے اور ہماری بات ہو رہی تھی کنسٹرکشن فیلڈ کے حوالے سے, تو ایسی چوریاں اس میں نظر آتی ہیں سلمان بھائی کہ بسا اوقات انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ چوری, اللہ اکبر, کس چیز کی بات کی جائے. میں نے ایک بار معلومات لی تھی, جو اسٹیل لگتا ہے کنسٹرکشن فیلڈ کے اندر, سریا جو لگتا ہے, اس سریے کا ایک نمبر ہوا کرتا ہے اور اس نمبر کا باقاعدہ ایم ایم کے حساب سے ایک فگر دیا ہوتا ہے کہ 10 ایم ایم کا ہے, 8 ایم ایم کا ہے, 6 ایم ایم کا ہے, اس کے الگ الگ فگر ہیں. اچھا, اس میں چوری کس طریقے سے کی جاتی ہے کہ بتایا جاتا ہے 10 ایم ایم کا, بنایا جاتا ہے 9 ایم ایم کا. حالانکہ وزن سے بیچنا ہے, اس کا بنانے والے سے اسٹیل کمپنی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ ہوگا بلڈر کو ہوگا. اب دوسروں کے لیے چوری کرنا یہ عجیب معاملہ ہے, کسی اور کی. اچھا, اس چوری کا فائدہ اسٹیل میل والے کو ہوتا ہو تو سمجھ آ رہی ہے کہ چلو بھائی اس نے چوری کی اور اس کا نفع خود کھا رہا ہے. چوری بھی دوسرے کے لیے کر رہا ہے, پتہ نہیں کیوں, اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا, پھر بات کریں اگر بجری کی, جو ریتی لگتی ہے کنسٹرکشن فیلڈ کے اندر, تو اس کے اندر مٹی شامل کر دی جاتی ہے, اور جب مٹی شامل کر دی جاتی ہے, اللہ اکبر, وہ جب اس کی عمارت قائم کی جائے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اسٹرینتھ کتنی ہوگی, اس میں کیا ہوگا. پہلے میں تو سوچتا جا رہا ہوں, آپ گفتگو مکمل کریں, پھر میں آخر میں اپنا جو ہے نا وہ دیتا ہوں انڈیا انشاءاللہ. جی, جو آپ نے پی ایس آئی کی بات کی, آج کل ایک رو مٹیریل تیار کیا جاتا ہے جو بلڈنگ کنسٹرکشن کے اس میں شامل کیا جاتا ہے, اس کو تیار مٹیریل کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ ٹرک آتے ہیں, جہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر اگر کوئی چھت وغیرہ بھرائی کی جا رہی ہے تو وہ ڈائریکٹ آ کر مٹیریل آپ کی لینڈ پر ڈراپ کر دیں گے. اس کے اندر بھی چوری ہے, عجیب سی چوری ہے. پیسے جو لینے ہیں وہ پورے پی ایس آئی کے لینے ہیں, لیکن مال جو دینا ہے وہ کمزور مال دینا ہے. اچھا, 7 دن کے بعد اس کی پی ایس آئی جو آپ کو مال دے گا اس کے برابر ہو جائے گی, اس وقت آپ کو بتا دے گی لے جناب اب آپ ٹیسٹ کر لیں. تو عجیب سی چوریاں دنیا میں ہیں. پتہ نہیں کیوں انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر یہ کاریگری نہیں دکھاؤں گا, میں دھوکہ نہیں دوں گا کسی. نہ, یہ تو بات بتائیں, اگر ایک بات بتائیں یوسف بھائی, اگر جو جیسے 4000 یا 7000 کے جتنے بھی پی ایس آئی وہ بتایا بھی تھا فرحان بھائی نے, میرے ذہن سے تو نکل گیا, تو اب وہ اگر پی ایس آئی کا اتنی پی ایس آئی کا مال اگر نہیں ہوتا, جیسے وہ جو کنکریٹ بناتے ہیں یا اس طرح جو بنایا لیتے ہیں جن کمپنیوں سے, اگر وہ اتنی, جی کیا کہا جاتا ہے جی, مکس مٹیریل. اچھا, تو اگر یہ وہ پورا جو دے رہے ہیں, اگر یہ پورا نہیں دیتے, جیسے 7000 پی ایس آئی کا اگر نہیں دیا
3 جو ہے نا وہ 5,000 کا انہوں نے دیا ہے، تو اس سے کیا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے جو مٹیریل بنانے والے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کا کیمیکل کم استعمال ہوگا، ان کو جو ہے وہ اس میں سیمنٹ کم ڈالنی پڑے گی، ان کو یہ فائدہ ہوگا. لیکن بلڈر کو یہ نقصان ہوگا کہ اگر اس نے 5,000 PSI کا مثال کے طور پر اگر آپ کو انجینئر ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ نے اس کے اگر بیم بھرنے ہیں، پلر بھرنے ہیں، تو آپ کو 5,000 PSI کا مال ڈلوانا ہے اس میں. اچھا، اب 3,000 بلڈر نے خریدا، 5,000 PSI کا مال اس کمپنی والے نے بنا کر دیا، 3,000 PSI کا مال بنا کر جب وہ 7 دن کے بعد سوکھ جائے گا تو وہ ہو 5,000 PSI کا ہوگا. لیکن یہ PSI اس وقت کی بتائی جاتی ہے جس وقت آپ مال مٹیریل ریڈی کر رہے ہیں، اس وقت کی، نہ کہ اس کو بنانے کے بعد. جب وہ سوکھ جائے گا 5,000 والا تو وہ 7,000 پر پہنچ جائے گا. اس طریقے سے جو ہے اس میں چوری کی جاتی ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے. ایک اور بات بتائیں، یہ تو چلیں ان کا ہو گیا جو بنا بنایا مٹیریل دیتے ہیں لیتے ہیں. یہ جو ڈرمیاں ہوتی ہیں، مطلب وہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں، مشین کو، میرا تو ذہن سے نام اتر گیا، وہ دیکھتے ہیں وہ گڑ گڑ ہو رہی ہے، چل رہا ہے، مشین چل رہی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں سامان، جیسے ہوتے ہیں نا گھروں کی بھرائیاں جو کرتے ہیں مینول طور پر کرتے ہیں، تو اس میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ اچھا، اس مکسنگ مشین میں کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے. اس میں جو ہے وہ مزدور جو ہے نا وہ اپنی مزدوری بچاتا ہے، اپنا ٹائم بچاتا ہے. مثال کے طور پر اگر اس نے اس مشین کے جو راؤنڈ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو 12 بار اس نے گھمانا ہے تو اس کی جگہ پر وہ 6 بار گھما کر اس کو مٹیریل کو پھینک دے گا. اچھا، جب وہ جلدی پھینک دے گا تو وہ مکسنگ اچھی طریقے سے نہیں ہوگا. جب مکسنگ اچھی طریقے سے نہیں ہوگا تو اس کی اسٹرینتھ اتنی اچھی نہیں آئے گی. اس میں اس طریقے سے چوری کی جاتی ہے. توبہ توبہ توبہ، زندگی بچائیں ان کاموں سے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک تو جس بیچارے کی بلڈنگ میں سریا جو ہے وہ کم گیج کا لگایا، کم mm کا لگایا، ایک بات پھر اس کی جو ہے وہ ریتی کے اندر مٹی کو ملایا، دوسری بات پھر تیسرا اس کا جو رو مٹیریل، جو اس کا مٹیریل بنایا بعد میں، مسالہ جسے کہتے ہیں، کنکریٹ کا مٹیریل بنایا، وہ مطلب کچرا کر دیا اس کا، تو اس بندے کی بلڈنگ بیچارے کا کیا بنے گا؟ تو بلڈنگ کی اس کی جو ہے وہ نیچے آ جائے گی. سلمان بھائی، ابھی تو ہم صرف جو ہے وہ مال مٹیریل پر ہیں. پھر آپ اگر آگے چلے جائیں تو الیکٹرکسٹی کے وائر کے اندر چوری، آپ ٹائل لے کر آئیں تو ٹائل کے اندر چوری، آپ جناب کوئی سینیٹری کا مال لے کر آئیں اس کے اندر چوری. عجیب و غریب معاملہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. لگتا ہے کہ کاروباری حضرات نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اگر چوری نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق نہیں دے گا. اتنی بے وقوفائی کا یہ معاملہ ہے کہ جب چوری کر کر، غلط کام کر کر وہ رب العالمین تمہیں پھر بھی رزق دے رہا ہے تو کیا صحیح طریقے سے کمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق نہیں دے گا. عجیب معاملہ ہے. رب پر توکل نہیں رہا ہمارے. زندگی بچائیں، اس طرح کے چکروں سے، جھمیلوں سے، چوریوں سے زندگی بچائیں، اور مطلب اللہ رسول کی یاد میں اس کو بتائیں، تو پھر انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، بیماری بھی دور ہوگی. ورنہ تو دیکھا ہے یوسف بھائی، بعض اوقات بندے کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا. نمک ہے نہیں کھا سکتا، گھر پہ جو ہے وہ بہت سارے کھانے بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کھا سکتا. کیوں نہیں کھا سکتا؟ کولیسٹرول ایشو ہے، یورک ایسڈ ایشو ہے، بلڈ پریشر ایشو ہے، یہ شوگر ایشو ہے. فروٹ بڑے ہیں جو ہے وہ لوگ کھا رہے ہیں، یہ بیچارہ فروٹ نہیں کھا سکتا، شوگر کا مریض ہے، چیکو کھائے گا شوگر بوسٹ کر جائے گا، یا اور اس طرح کا جو فروٹ کھائے گا. تو یہ نہیں، یہ بھی پھر بندہ غور کرے کہ کہیں یہ میری چوریاں چکاریاں، دھوکے، فراڈ، چکر بازیاں، یہ اس طرح سے جو بھی ادھر لٹاؤ، اس کو گراؤ، اس کو پچھاڑو، اس کو مطلب ہٹاؤ، یہ طریقے کر کے جو میں مال کما رہا ہوں، کہیں اس کی نحوست تو نہیں میرے اوپر آ رہی کہ میں مطلب اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتا جا رہا ہوں. آپ جو فرما رہے ہیں نا سلمان بھائی، میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے. میں نے دنیا میں بڑے سیٹ کہلانے والے لوگ، اس نے دیکھا کہ میری دکان پر، میری آفس پر کام کرنے والا شخص جو ہے وہ دال چاول کھا رہا ہے. کہنے لگا کاش کہ میں بھی اس کی طرح بیٹھ کر دال چاول کھا سکتا. بڑی حیرانگی. اللہ نے لاکھوں کروڑوں روپے دیے ہیں، بہت بڑی بڑی فیکٹریاں، بہت بڑے بڑے گھر. اس سے پوچھا گیا کہ کیوں یہ کیسی خواہش کا تم اظہار کر رہے ہو؟ کہنے لگا بس ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ میں کوئی مرچ مسالے والی آئٹم نہیں کھا سکتا. کاش میں اس کی جگہ پر بیٹھ کر، اللہ نے کیا کیا نعمتیں اسے دی ہیں، اور وہ حسرت کیا کر رہا ہے کہ کاش میں اسی جگہ بیٹھ کر دال چاول کھا رہا ہوتا. اللہ اس قسم کے. اللہ رحمت فرمائے، اللہ رحمت فرمائے. یوسف بھائی، آپ کے مدنی پھولوں کے لیے بہت شکریہ. کنکلوژن یہی ہے کہ زندگی کو ان چیزوں سے بچائیں، اللہ رسول کی یاد میں بتائیں، اور انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہوگی. یوسف بھائی، میں آپ کا متشکر ہوں. ماشاءاللہ آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں، وقت عطا فرماتے ہیں. گھڑی کہہ رہی ہے ہمارے پاس جو ہے 2 منٹ باقی ہیں، تو 2 منٹ تو یہ کہہ رہے ہیں آج ہم ان سے 3 منٹ اور بھی لے سکتے ہیں. مدنی چینل آج ہمیں امید ہے 3 منٹ اور بھی دے ہی دے گا انشاءاللہ. عبد الخلیل بھائی سے اسلام سنتے ہیں.
عدنان بھائی کا آخری جملہ حافظ صاحب، 1 لائن، 1 لائن۔ علم دین حاصل کیجئے، اس سے آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ الرحمن اسی کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا بھی اچھی فرمائے۔ مدینہ مدینہ، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، امیر اہل سنت کے دامن کرم کو تھامیں، انشاءاللہ پیارے پیارے مدنی پھول سیکھیں گے، اور چکر بازیوں سے، دھوکے سے اور فراڈ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور کی یاد میں وقت گزاریں گے، بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔